علم، تحقیق، ہنر، جستجو اور اعتدال پسند رویے نوجوانوں، انہیں اپنا کر ہوتی ہے معاشروں کی ترقی۔ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں، نوجوان مستقبل کے معمار ہیں، نوجوان دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں، یہ نعرے اکثر دہرائے جاتے ہیں، تو کیا نوجوانوں سے منسوب یہ نظریے درست ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست ہیں، کیونکہ جوانی کا دور سب سے بہترین دور ہوتا ہے۔ عمر کا یہی وہ حصہ ہوتا ہے جس میں نوجوانوں کے اندر انقلابی سوچ پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ان کا خود کا مستقبل کتنا ناک ہے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، بس وعدے، دعوے اور باتیں ہی باتیں ہیں۔ ہر قوم میں زندگی کی تحریک اور حرکت نوجوانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ بلند حوصلہ اور قوم کی خدمت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جنون رکھتے ہیں تو وہ قوم ترقی کی منازل طے کر کے اعلیٰ اقدار کے منصب پر فائز ہوتی ہے۔ سال 2020 کے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں نوجوانوں کی تعداد 1.70 ارب سے زائد ہے۔ نوجوانوں کی عمر کے تعین میں مختلف ممالک اور معاشروں کی وجہ سے فرق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عمر کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ ان کا ذہن، ان کے رجحانات، غور و فکر کا معیار اور رویے اہمیت رکھتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں نوجوانوں کی تعداد بہت نمایاں ہے، مگر ان ممالک میں غربت، تعلیم کی کمی، صحت عامہ کی سہولتوں کے فقدان اور بے روزگاری جیسے مسائل ان کے راستوں کو مسدود کرتے ہیں، اور اکثر معاشرے میں لڑائی جھگڑے، انتہا پسندی اور مایوس جیسے عوامل دکھائی دیتے ہیں۔ مگر ان مسائل اور مصائب کے باوجود ترقی پذیر ممالک کی نوجوان نسل نے ماضی میں اور موجودہ حالات میں بھی اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مشکل راستوں کو کس طرح ہموار بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل جوہر پرواز سے خیال، ہدف پر نظر اور جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ دنیا عمومی طور پر دو سمتوں میں بٹی ہوئی ہے، مشرق اور مغرب۔ ایک اصطلاح میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر بھی کہتے ہیں۔ آئیے ایک مختصر سا تقابلی جائزہ مغربی اور مشرقی جوانوں کا لیتے ہیں۔ مغربی ممالک میں بعض نوجوان ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم، تحقیق اور محنت سے جان چھڑاتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہمارے بزرگوں نے جو کر لیا وہ بہت ہے، ہم مزید کیا کریں؟ اس سوچ کے حامل مغربی نوجوان زیادہ تر اپنا وقت کھیل کود، آوارہ گردی اور لڑائی جھگڑوں میں گزار دیتے ہیں، اور کچھ جرائم اور منشیات کے سحر میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں کہ سارے نوجوان ایسے ہوں۔ ان میں ایک طبقہ تعلیم، جستجو اور بہتر سے بہتر کی لگن میں محو پرواز نظر آتا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک کے زیادہ تر نوجوانوں میں بہت کچھ کرنے کی امنگ تو ہوتی ہے، مگر مفلسی اور عدم رہنمائی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ امریکی معاشرہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ دنیا کے ہر خطے کا باشندہ یہاں آباد ہے۔ نوجوانوں کو یہاں سیکھنے، جدوجہد کرنے اور آگے بڑھنے کے بہت راستے دستیاب ہوتے ہیں۔ شرط ہے آپ کے پلان میں تنوع ہو اور آپ لگن کے پکے ہوں، پھر بہت کچھ آپ کا ہے۔ جبکہ دیکھا گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے بیشتر معاشروں میں نوجوانوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا، انہیں ہر دور میں بچہ ہی سمجھا جاتا ہے اور روک ٹوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر بزرگ اور والدین اپنی مرضی تھوپتے ہیں۔ باپ اکثر اپنی ادھوری خواہشات کی تکمیل اپنے بیٹوں کے ذریعے پوری کرنا چاہتا ہے۔ ان کی مرضی خواہشات اور ان کے خوابوں کو اکثر مسترد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پرانے خیالات اب تک حاوی دکھائی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بریسٹر بنو اور افسر بنو،
اس کے برعکس مغربی معاشروں میں محنت اور ہنرمندی کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہاں کا نوجوان اگر کارپینٹر ہے تو وہ اپنا تعارف پیشے کے لحاظ سے کرانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، جبکہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک پیشوں کا احترام نہیں کیا جاتا، اس لیے نوجوان انہیں اپنانے سے گریزاں رہتے ہیں۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک اپنے نوجوانوں کو آگے لانے کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بجائے مغربی ممالک پر تنقید اور نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر ان کی برائیوں کو پس پشت ڈال کر اچھائیوں پر نظر رکھیں جو ان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کا باعث ہیں، مثلاً وقت کی پابندی، ذمہ داری کا احساس، کام کے وقت صرف کام، اقلیت پسندی، اعتدال پسندی، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ، جدت طرازی، جستجو، مہم جوئی اور زندگی جینے کا سلیقہ اپنا لے تو بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا اس کی عمدہ مثال ہے۔ اس نے ابتدا سے سب سے زیادہ توجہ سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی، بالخصوص نوجوانوں کی تعلیم، تربیت، ہنرمندی اور محنت سے محبت پر دی۔ آج وہاں کے نوجوان برسر روزگار ہیں۔ بے روزگاری کا تناسب وہاں بہت کم ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاشرے کی اٹھان، یکجہتی، ترقی اور خوشحالی ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرنے سے وابستہ ہے۔ علم، تحقیق، ہنر، جستجو، فراست اور اعتدال پسند رویے ہی معاشروں کی ترقی کا راز ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنانے کی کوشش کی تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی برائیوں کے بجائے ان کی اچھائیوں کو اپنانے میں کوئی قباحت نہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہمیں تعلیم و تحقیق پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ شکریہ۔